پہلے تو میں ہادی صاحب کو عرض کر دوں، حالانکہ اتنا پرانا مجھے جانتے ہیں. میرا نام سعید غنی ہے، سعید احمد. میں نے بولا اچھا تھوڑا اس میں اچھا، سننے میں مجھے غلطی ہو گئی. چلے اچھی بات ہے. جناب حبیب الدین جنیدی صاحب، لئیق احمد صاحب، ناصر منصور صاحب، غلام سرور تیرو صاحب، نور الہادی صاحب، یہاں موجود ٹریڈ یونین کے دوستوں، ورکرز اینڈ امپلائیز ریپرزینٹیٹیو، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم. یہاں جس انداز میں مختلف دوستوں نے بات کی ہے، میں تھوڑا سا اس میں اضافہ اتفاق کہہ لیں کہ میں لیبر منسٹر سندھ کا بن گیا، لیکن اس سے بہت پہلے سے میرا اس ادارے میں آنا جانا رہا ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ اور احساس تھا کہ یہ ادارہ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. یہ بہت بہتر کام کر سکتا ہے، لیکن شاید اس کی استعمال اتنا نہیں ہوا. اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ پہلے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا جب 18ویں ترمیم نہیں آئی تھی، اور اسلام آباد بیٹھ کر اس ادارے کو پراپر طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا جا رہا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد صوبہ سندھ کے حوالے نیلاٹ ہوا، اور ابھی جس طرح ذکر کیا نور الہادی صاحب نے کہ یہاں رینوویشن کا کام ہو رہا ہے، تو یہ بھی آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 1965 میں یہ عمارت بنی ہے، اور 1965 سے لے کے آج تک کبھی اس کی رینوویشن نہیں ہوئی تھی. یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ سندھ حکومت نے اس ایک بڑے اہم ادارے کی رینوویشن کا جو منصوبہ تھا وہ شروع کروایا، اور اب وہ تکمیل کے مراحل میں انشاءاللہ تعالی جلد وہ مکمل ہو جائے گا. یہاں پر جو ہاسٹلز ہیں اس کے کمرے رینوویٹ کیے گئے ہیں، باقی بلڈنگ میں بھی کام ہو رہا ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ادارے کو جو جس مقصد کے لیے قائم ہوا تھا اس کی پراپر یوٹیلیٹی جو ہے وہ آئے، اور لوگ اس سے مستفید ہوں، اور اس کا فائدہ یہاں ورکرز کو بھی پہنچے، اور جو ایک بائی لیٹرل تعلقات ہونے چاہیے ورکرز میں اور امپلائرز میں وہ مزید بہتر ہوں. اور امپلائرز کے نمائندے بھی آتے ہیں تربیت دینے کے لیے، ان کو بھی بتایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، ان کو بھی تربیت ہوتی ہے. اور جو ٹریڈ یونین کے لوگ ہیں، ورکرز ہیں، ان کو بھی تربیت دی جاتی ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے ادارے کے اندر قانون کے مطابق چیزوں کو آگے بڑھانا ہے اور کس کا کیا کردار ہے. ابھی آج جس پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ کورس کا آغاز ہو رہا ہے، یہ 6 مہینے کا کورس ہے، اور اس میں 42 پارٹیسپینٹس ہیں، اور صوبہ سندھ کے مختلف شہروں سے، اور کچھ لوگ شاید بلوچستان کے بھی اس کے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ جو شخص یہاں آیا ہے اور 6 مہینے تک یہاں وہ ٹریننگ حاصل کرے گا، تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ 6 مہینے کسی ایک مخصوص مقصد کے لیے یہاں پہ آئیں اور وہ کچھ سیکھ کر نہ جائیں. یقیناً وہ کچھ نہ کچھ ضرور یہاں سے سیکھ کر جائیں گے، اور پھر اس کا جو فائدہ ہوگا وہ اس ادارے کو بھی ہوگا، اس ادارے میں کام کرنے والے مزدوروں اور مینجمنٹ میں جو کمی ہیں ایچ آر کے شعبے میں وہ بہتر ہو جائے گی. یہاں اب تک جب سے نیلاٹ بنا ہے کوئی 22,000 سے زیادہ کورسز کروائے جا چکے ہیں، جس میں لگ بھگ 1 لاکھ کے قریب جو پارٹیسپینٹس ہیں وہ آئے اور وہ وہاں سے تربیت حاصل کر کے گئے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جب سے یہ ادارہ قائم ہوا اس کے حساب سے تو کم ہے، تناسب اگر وہ نکالیں تو کم ہے، لیکن پھر بھی 1 لاکھ کی جو تعداد ہے وہ کوئی چھوٹی نہیں ہے. 1 لاکھ بہت بڑی تعداد ہے، اور جہاں جہاں جب انسان کو سیکھے جاتا ہے، جس پر علاقے میں یا جس شعبے میں کام کرتا ہے، تو اس کے کام کرنے سے بھی بہت سارے لوگ سیکھ جاتے ہیں کہ یہ ایک تربیت لے کر آیا ہوا شخص ہے، اس کی وجہ سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے. تو براہ راست 1 لاکھ افراد نے یہاں سے تربیت حاصل کی ہے، ٹریننگ حاصل کی ہے، لیکن شاید انڈائریکٹلی یہ تعداد اس سے زیادہ بن سکتی ہے. اور ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ادارے کو مزید بہتر طریقے سے استعمال کریں، اور جو لوگ یہاں ٹریننگ حاصل کرنے آتے ہیں ان کے نمبرز میں بھی اضافہ کریں. ناصر منصور صاحب کی تجویز بہت ہی جائز ہے اور مناسب ہے کہ اس وقت صرف کراچی شہر میں یہ ایک ادارہ قائم ہے. ہمیں اس کی برانچز یا کیمپسز جو ہیں اور علاقوں میں قائم کرنے چاہیے. ہم اس پہ ضرور کام کریں گے، اور اس کے لیے ظاہر وسائل بھی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن وسائل سے زیادہ ہمیں فیکلٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. جو صرف بلڈنگ بنا دینا کافی نہیں ہوتی، اس بلڈنگ میں جو پارٹیسپینٹس آئیں گے ان کو تربیت دینے کے لیے ماہرین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی غلام سرور صاحب فرما رہے تھے کہ یہاں پر جو اسٹاف ہے اس کی کمی ہے، اور فیکلٹی میں وہ اکیلے ہی ہیں، اور باقی شاید وزٹنگ فیکلٹی ممبرز آتے ہیں، جس طرح
نور الہادی صاحب ہیں، انہوں نے پوری زندگی اپنی گزار دی ہے، ریٹائر ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی اس ادارے میں آتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ مسئلے ہیں بہت سارے پیدا ہوتے رہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مسئلوں کا حل بھی نکالنا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں آتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہوتی نہیں ہیں۔ یہاں جتنے لوگوں نے اپوائنٹ ہونا ہے، جو خاص طور پر فیکلٹی ممبرز ہیں، ان کی جو اپائنٹمنٹس ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے بغیر ہو نہیں سکتی ہیں۔ قانون ہے کہ 16 گریڈ اور اس سے اوپر کے تمام افراد جو ہیں وہ پبلک سروس کمیشن کے ذریعے ہی آئیں گے۔ اب سندھ ہائی کورٹ کی مہربانی ہے کہ اس وقت پبلک سروس کمیشن جو ہے ایک آئینی تھی، تو اس کا مطلب $160 منیمم ویج تھی پاکستان کی، اور آج جب ہم نے 25,000 روپے کر دی ہے، جب کی تھی اس وقت ڈالر شاید 10-12 روپے کم تھا، تب بھی 160 بنتا تھا۔ $160 آج سے 6-7 سال 8 سال پہلے منیمم ویج تھی، اور $160 سندھ حکومت نے اتنے برسوں بعد کر دی۔ آج اگر آپ ڈالر کے ریٹ پہ اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو $160 جو ہیں وہ 25,000 سے زیادہ بنتے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارے ہاں یہ بات بالکل طے، اور سب کو پتہ ہے کہ ڈالر جب مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی جو ہے آپ کی انفلیشن اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ہم ڈالر کے ریٹ سے دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ 25,000 روپے جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے۔ لیکن جہاں جہاں مشکلات ہیں، امپلائرز جو دوست ہیں میری، ان سے بھی گزارش ہے کہ جو مزدور آپ کے اداروں کو چلاتے ہیں، جو آپ کو منافع بخش بناتے ہیں، جن کی وجہ سے آپ کی فیکٹریاں چلتی ہیں، اگر ان کو کچھ زیادہ دے دیا جائے گا، میں مانتا ہوں تھوڑا بہت فرق پڑے گا اس لیے کہ باقی صوبوں میں یہ ریٹ کم ہے، آپ کے یہاں زیادہ ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کوئی صوبہ کم دے رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ادارے میں کام کرنے والے مزدور کی ضروریات کیسے ہم پوری کر سکتے ہیں، اس کی مشکلات کو کیسے کم کر سکتے ہیں، تو شاید آپ کا ادارہ بھی ٹھیک چلے گا، مزدور کام بھی دل سے کریں گے اور دعائیں بھی شاید زیادہ دیں گے، تو دعاؤں کی وجہ سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا اور مزدور کی جو دلچسپی ہوگی اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہاں 2-3 چیزیں واضح کرنا بڑی ضروری ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک دن کہا تقریر میں کہ ایز آف ڈوئنگ آف بزنس جو ہے اس میں پاکستان کی گریڈنگ جو ہے بڑھ گئی ہے۔ انہوں نے ٹھیک ہے بڑھ گئی ہے، لیکن وہ اسلام آباد کی کاوشوں سے نہیں بڑھی۔ صوبہ سندھ نے جو اقدامات کیے ہیں جس کی وجہ سے ایز آف ڈوئنگ جو ہے اس میں آسانیاں ہوئیں کاروبار کرنے میں، اور سندھ کے اقدامات کی وجہ سے پاکستان کی انٹرنیشنل رینکنگ جو ہے وہ بہتر ہوئی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پاکستان کی رینکنگ بہتر ہوئی، تو پاکستان کی رینکنگ اسلام آباد کی کاوشوں سے بہتر نہیں ہوئی۔ صوبہ سندھ کی جو پالیسیز تھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی، جو ہمارے اقدامات تھے، اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پاکستان کی رینکنگ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بہتر ہوئی، اس میں بھی صوبہ سندھ کی کارکردگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر تربیت دی جاتی ہے ورکرز کے نمائندوں کو بھی، امپلائرز کے نمائندوں کو بھی۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس ادارے میں جو کلیکٹیو بارگیننگ ہے اس کو کیسے امپروو کیا جائے، وہاں کے ماحول کو کیسے بہتر کیا جائے، بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہاں کام کرنے والے جو مزدور ہیں ان کے حالات کیسے بہتر ہو، یہ جو کنفلکٹس پیدا ہوتی ہیں اس کو بہتر طریقے سے ریزالو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہاں جو اقدامات ہو رہے ہیں ہم اس کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ سندھ حکومت نے جو بے نظیر مزدور کارڈ کا اجرا کیا ہے وہ ایک انقلابی اقدام ہے۔ پورے پاکستان میں تو کیا، شاید بہت سارے دنیا کے ممالک میں بھی یہ کانسیپٹ نہیں ہوگا جو بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے مزدوروں کی جو ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو بہتر سہولیات دینے کی بات کی گئی ہے، وہ کہیں نہیں ہوگا۔ یہ جب پروگرام شروع بھی ہوا تھا، لوگ بعض اوقات سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ یہ ابھی تک وہ بڑا سلو ہے۔ جب یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا ہم نے، کسی نے نہیں کہا، نہ میں نے کہا، نہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، نہ چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ 2 مہینے میں کر لیں گے، 4 مہینے میں کر لیں گے، 6 مہینے میں کر لیں گے۔ یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے۔ ہم نے اس وقت بھی جب پلان کیا تھا ہمیں اندازہ تھا کہ اس کو 2 سال 3 سال لگ سکتے ہیں مکمل ہونے میں، اور جب ایک نیا کام کوئی اب شروع کرتے ہیں اور ایسی چیز ہے جو پچھلے 70 سالوں سے کام ہو رہا ہے، اس چیز کو بدلنے جا رہے ہیں۔ آپ ٹرانسپیرنسی لانا چاہتے ہیں، آپ اس کے اندر جو لیکیجز ہیں، جو پیسے کا ضیاع ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کے اندر جعل سازی کے ذریعے جو لوگ سہولیات لے رہے ہیں اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے کام کو کرنے میں وقت ضرور درکار ہوتا ہے۔ بے نظیر مزدور کارڈ ہزاروں لوگوں کو مل چکا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھا دوں کہ یہ فیزز میں ہونا ہے۔ پہلا ٹارگٹ ہمارا یہ تھا، جو مطالبہ بھی تھا اور جائز مطالبہ تھا،
ہر جگہ ٹریڈ یونین کے دوست کھڑے ہو کے یہ بات کرتے تھے کہ جی جو ملازمین ہیں وہ سیسی میں پراپرلی رجسٹرڈ نہیں ہے. بات بالکل ٹھیک تھی. اس وقت بھی سوشل سیکیورٹی میں جو تعداد ہے ملازمین کی وہ 6 لاکھ ہے جو رجسٹرڈ ہے. 6 لاکھ کے لگ بھگ ہے, کبھی اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. 6 لاکھ ہے. اس کا پراپر ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. پہلا اسٹیپ ہمارا یہ تھا کہ یہ 6 لاکھ جو ہمارے پاس سو کارڈ نمبر ہے جس کا کنٹریبیوشن آتا ہے, ان کا ڈیٹا ہم لے لیں اور ان کو ہم مزدور کارڈ ایشو کر دیں تاکہ اتھینٹک ورکرز ہمارے پاس آ جائیں, اور جو ورکرز ہیں ان کے پاس ایک ثبوت آ جائے کہ بھئی یہ میرا کارڈ ہے, اس کے اندر میری پوری فیملی رجسٹرڈ ہے جو نادرا کے ڈیٹا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور اس کو بھی سکون ہو کہ جہاں جا کے سہولیات بھی حاصل کر سکتا ہے. دوسرا ہمارا فیز یہ تھا کہ وہ مزدور جو انٹائٹلڈ ہیں, جن کو کارڈ ملنا چاہیے لیکن ان کے پاس کارڈ نہیں ہے, جو سسٹم سے آؤٹ ہے, ان کو سسٹم کے اندر ہم لے کر آئیں. ہر شخص اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ جو اصل جو تعداد ہے صوبہ سندھ میں ورکرز کی جو کام کر رہے ہیں, جو آج کے قانون کے مطابق انٹائٹلڈ ہے, جو انڈسٹریل ورکرز ہیں, وہ 6 لاکھ نہیں ہے. ان کی تعداد 6 لاکھ سے بہت زیادہ ہے. تو پہلا کہ جو 6 لاکھ کی تعداد ہے ان کو کارڈ ایشو کریں. دوسرا جو انٹائٹل ورکرز ہیں جو بالکل نیٹ میں نہیں ہیں اور آؤٹ ہیں اس میں سے سسٹم سے, ان کو سسٹم کے اندر لے کر آئیں. تیسرا اور سب سے امپورٹنٹ کام کہ جو سیلف امپلائڈ ورکرز ہیں, جو خود اپنا کام کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, ان کا کوئی امپلائر نہیں ہے. کوئی مزدوری کر رہا ہے, وہ ریڑھی لگا رہا ہے, کوئی دکان چلا رہا ہے, کوئی کہیں پرائیویٹ ڈرائیور ہے, کوئی مال طریقے سے چلتا رہے گا. بڑا ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے. اس کے اندر نہ صرف یہ کہ لوگوں کو ایک پراپر شناخت مل جائے گی, بلکہ ٹرانسپیرنسی اس کے اندر بہت آ جائے گی, اور زیرو کرپشن ہو جائے گی اس کے اندر, جو اس وقت بھی شاید کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں ہو رہی ہوگی. دوسری آپ نے بات کی دفاتر کی. ہماری جو اس وقت کی پروونشل اے ڈی پی ہے اس میں پہلی مرتبہ لیبر ڈپارٹمنٹ کے کوئی 7-8 جو ہے اس قسم کے منصوبے شامل ہیں, جس میں ہمارے مختلف دفاتر جو ہے ان کے اندر رینوویشن اور اپگریڈیشن کا کام شامل ہے, جس کو ہم کمپیوٹرائز بھی کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں. سر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ 1965 سے لے کے اب جا کے پہلی مرتبہ یہاں پر جو ہے رینوویشن کا کام ہوا ہے. تو ہمارے جو نئے محکمے قائم ہوئے, اوش کے محکمے نئے ہیں, پرانے نہیں تھے, ابھی ریسنٹلی ہم نے قائم کیے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ صرف قانون بنا کے محکمہ قائم کر دینا کافی نہیں ہوتا, اس کے لیے آپ کو مزید کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہماری جو اس وقت کی پروونشل اے ڈی پی ہے 2021-22 کی, اس کے اندر ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ کے مختلف محکموں کے ڈیولپمنٹ کی اسکیم شامل ہے, اس کے اندر یہ بھی شامل ہے. اچھا سعید بھائی, کل ڈاکٹر عبدالقدیر خان انتقال فرما گئے. قوم کے محسن تھے جنہوں نے اس ملک کی جو اس کا جو دفاع ہے اس کو مضبوط بنایا. کیا کہیں گے وفاقی حکومت کے جو رویے تھے, نہ وزیر اعظم جنازے میں گیا, ایک چھوٹے سے سیلیبریٹی کے پاس تو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی چلے جاتے ہیں, لاڈی جیسے علاقے میں, تنگ گلیوں میں, لیکن اتنے بڑے قوم کے محسن کے جنازے میں کوئی شریک نہیں ہوا. دیکھیں یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے. اور جو خط انہوں نے کچھ دن قبل چیف منسٹر سندھ کو بھیجا, جس میں ان کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بیماری میں ان کو یاد رکھا, ان کو پھول بھیجے, ان کی مزاج پرسی کی, جواب میں جو خط آیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی دل کو دہلانے والی بات انہوں نے کہی کہ وزیر اعظم پاکستان اور باقی 3 صوبوں کے چیف منسٹرز شاید میرے مرنے کی خبر کا انتظار کر رہے ہیں. مجھے لرزہ طاری ہو گیا جب یہ خط میں نے پڑھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسا ایک بڑا آدمی جس نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا, وہ شخص جس کی ہمیں بہت خدمت کرنی چاہیے تھی, اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے تھا, اس کے علاج معالجے پہ خیال رکھنا چاہیے تھا, اس کی مزاج پرسی کے لیے مستقل لوگوں کا رابطہ رہنا چاہیے تھا, اس سے بیماری کے دنوں میں کسی چیف منسٹر نے, پرائم منسٹر نے, پریزیڈنٹ نے جو ہے اس کا حال نہیں پوچھا. اس سے ہم کوئی اچھی مثال قائم نہیں کر رہے ہیں. اس سے ہم اپنے ملک کے ان لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس ملک کے لوگوں کی خدمت میں لگا دی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو پوری قوم سے اس پر معافی مانگنی چاہیے, باقی صوبوں کے چیف منسٹرز کو پوری قوم سے اس پر معافی مانگنی چاہیے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی فیملی سے معافی مانگنی چاہیے, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی قبر پر کھڑے ہو کر میڈیا کے سامنے ان سب کو معافی مانگنی چاہیے کہ ہم نے اتنے بڑے شخص کے, جس نے پاکستان کے اوپر احسانات کیے ہیں, جس نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی, جس کو ہم نے پچھلے چند برسوں میں آزادی کی زندگی بھی گزارنے کی اجازت نہیں دی. جنرل پرویز مشرف نے جس طرح ان کو
कैद में रखा, और फिर 2009 में जब वो आज़ाद भी हुए, इस थोड़े बहुत आज़ादी उनको मिली, तो मैं कल अखबार में कोई पुराना आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जो आज़ादी मिली है उसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी जो उस वक्त सदर थे और उस वक्त के जो वज़ीर दाखिला थे रहमान मलिक साहब, उनका किरदार था। तो ये तो मैं समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी का एक ताल्लुक उनसे इसलिए भी था कि उनको पाकिस्तान लाने में शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किरदार था। पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने का जो मंसूबा शुरू हुआ वो शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शुरू किया, और मरहूम अब्दुल कदीर खान साहब बारहा इस बात का इजहार कर चुके हैं कि अगर शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना होते, वो उनकी सपोर्ट ना करते, वो इनकी हौसला अफजाई ना करते, तो शायद पाकिस्तान एटमी ताकत नहीं बन सकता था। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारे इतने बड़े कौमी असासे को हमने इस अंदाज में रुखसत किया दुनिया से। एक बड़ी खातून बेचारी एक तरह से जी। मुझे उस पर कहने की ज़रूरत नहीं, वो गंदी करते हैं, उनको गंदी करना है, उनसे तवक्को ना करें कि कोई अच्छी बात करेंगे। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके मुख्तलिफ TV चैनल्स बता रहे हैं कि पंजाब में आटे का बहरान है। आपके चैनल बता रहे हैं, मैंने खुद जाके पंजाब से नहीं देखा कि है कि नहीं है। आपके जो हमारे रिपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ TV चैनल्स के, और कोई चैनल पीपल्स पार्टी का नहीं है माशाल्लाह, सारे हमारे दूसरी तरफ ही होते हैं, वो सब जब ये कह रहे हैं कि पंजाब में आटे का बहरान है, और इस हकीकत के बावजूद है कि पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत बरमला बार बार ये फ़ख्रिया कह रही है कि हमने गंदम की रिलीज़ शुरू की हुई है और सिंध हुकूमत भी रिलीज़ करे। उन्होंने रिलीज़ करने के बाद भी अगर आटे का बहरान है तो इसकी ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत पर नहीं डाली जा सकती। अगर कहीं गंदम की शॉर्टेज होती है, वहाँ आटे की कीमत बढ़ती है। सूबा सिंध में गंदम की शॉर्टेज इस वक्त नहीं है। देखें, ये जो हुकूमतें प्रोक्योर करती हैं और फिर उसको रिलीज़ करती हैं, उसका मकसद होता है। हमारे मुल्क में आम तौर पे गंदम की फसल उतरती है मार्च और अप्रैल के महीनों में, और उन दिनों में जब गंदम की फसल उतरती है तो कहीं शॉर्टेज नहीं होती, इसलिए कि मार्केट में प्राइवेट जो बायर्स हैं वो ले रहे होते हैं, गंदम हो रही होती है। हुकूमतें प्रोक्योर करके रखती हैं कि अगले 6 महीने बाद जब गंदम शॉर्ट हो जाएगी तो उस वक्त कीमतें बढ़ जाती हैं। तो जब कीमतें बढ़ने का इम्कान होता है तो फिर हुकूमतें अपने हिस्से में जो उन्होंने अपने स्टॉक में रखी होती है गंदम, उसको सब्सिडाइज़ करके उसको मार्केट में रिलीज़ करती है ताकि आटे की कीमत को मेंटेन किया जा सके। अब अगर प्रोक्योरमेंट कोई हुकूमत करती है तो वो पूरे साल के लिए नहीं करती, वो जो रिमेनिंग 5-6 महीने होते हैं, अक्टूबर ऑनवर्ड जो मार्च तक होते हैं 5 महीने, उसके लिए करती है। अब अगर इस नालायक नाइल हुकूमत की बात है, सही कही साहब, ये खबरें मंजर आम पे आ रही हैं कि जाम कमाल की हुकूमत बचाने के लिए आसिफ ज़रदारी सरगर्म हो चुके हैं और 2 मक्सी बरादरान को अहम काम सौंप दिया गया है। इसका क्या कहेंगे? मेरे इल्म में नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी।